ہم تو وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خطرناک رات میں رسول اللہ کے بستر پر سوئے اس کو مولا علی کہتے ہیں، اور عاشقوں سنو کہ اس خطرناک ترین رات میں رسول اللہ جس کی گود میں سوئے اس کو ابو بکر میں نہیں کہتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس نے کہا تو خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ واقعہ ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو منافقین تھے، جو مشرکین تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا خوف تھا، ان کی طرف سے یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ آج رسول اللہ کو ہم شہید کر دیں گے، آج رسول اللہ کو ہم معاذ قتل کر دیں گے۔ لیکن اس خوف والی رات میں حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ رکھا تو پتا چلا کہ منافقین سے تو خطرہ تھا، مشرکین سے تو خطرہ تھا، جو کافر تھے ان سے تو خطرہ تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھ کر یہ بتا دیا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ سچے پکے مومن مسلمان ہیں۔ یہ جو ہجرت ہوئی، یہ ہجرت خاص یہ اللہ کی اجازت سے ہوئی، حالانکہ جو حضور کے تمام صحابہ تھے، حضور کے سارے صحابہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بڑے مخلص تھے، یہ بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف ایک صحابی کا انتخاب کرنا اور حضرت جناب ابو بکر صدیق کو حضور کا اپنے ساتھ رکھنا، تو پتا چلا یہ وہ شرف ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ ارے ہم تو وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خطرناک رات میں رسول اللہ کے بستر پر سوئے اس کو مولا علی کہتے ہیں، اور عاشقوں سنو کہ اس خطرناک ترین رات میں رسول اللہ جس کی گود میں سوئے اس کو ابو بکر میں نہیں کہتے۔ یہ بات عاشقوں کی تھی، اور پھر یہ وہ حضور کے سچے پکے صحابی جو سفر ازر میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے، خواہش ہوتی، کوشش ہوتی کہ میں ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہوں، اور غار فور میں جو حضور کا دیدار، جو حضور کا ساتھ جو حضرت ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا، خدا کی قسم حضور کی ساری زندگی میں وہ کسی اور صحابی کو نہیں ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی حالت یہ تھی، یہ ہوتے ہیں عاشق، یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے، یہ ہوتے ہیں عاشقوں کا امام۔ یہ حالت یہ تھی کہ جب حضور نے بتایا کہ رات کا وقت ہوگا اور اللہ مجھے حکم دے گا میں مکہ کو چھوڑ کر میں مدینے ہجرت کر جاؤں گا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی حالت یہ ہوا کرتی کہ ساری رات حضور کے حجرے کے باہر بیٹھا رہا کرتے تھے کہ وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا اور میں رسول اللہ کے ساتھ میں جو ہے وہ ہجرت کروں گا۔ تو حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں یہ ان ستاروں کے برابر ہو؟ یہ جو ستارے ہیں، اب جو ستارے ہیں وہ لا تعداد ہیں، یہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وہ عمر ہے وہ عمر ہے۔ تو اب یہ سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ جو میرے بابا ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں اس کا شمار کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ جو تیرا بابا ہے، جو میرا ابو بکر صدیق ہے، اس کی ایک نیکی جو عمر کی ساری نیکیاں ہیں اس کے برابر ہیں، ان کی ایک نیکی حضرت فاروق اعظم کی ساری نیکیوں کے برابر۔ اور حضرت فاروق اعظم خواہش کرتے کہ اے کاش کہ اس رات کی مجھے جو نیکی ہے نا وہ مل جائے۔ یہ حضرت جو ابو بکر صدیق ان سے کہتے کہ آپ مجھ سے ساری نیکیاں لے لیں جو ایک رات کی نیکی ہے وہ مجھے دے۔